فرمایا کہ علماء کے اوپر تنقید کیوں ہوتی ہے؟ ہمارے معاشرے میں جو جتنا بڑا مداری ہے وہ اتنا بڑا عالم کہلاتا ہے. لوگوں کی دیکھنے کی جو طاقت ہے نا، جو نظر ہے، جس کو بصیرت کہتے ہیں، وہ ختم ہو چکی ہے. جو جتنا بڑا لوگوں کے جذبات سے کھیلنے والا مداری ہوگا اس کو اتنا بڑا عالم سمجھ لیا جائے گا. ایسے ہوتا ہے. اور بعد میں پھر کہتے ہیں کہ یار کوئی لفظاں دا اثر نہیں ہویا. بھائی تم ایک مداری کو سننے گئے تھے، اس نے تو نظروں کا دھوکہ اور ایک سراب تھا تمہارے سامنے، اس نے لفظوں نے اثر کیا کرنا تھا؟ کیونکہ دور حاضر میں معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں. ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی. جو عالم کہلانے کے حقدار تھے چیدہ چیدہ بڑے کہیں ملیں گے. ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی. کہا تھا نا کہ اتقوا بفراست المومن ینظرون بنور اللہ. مومن کے دیکھنے کی طاقت سے بچو. کیوں کہا گیا ینظرون بنور اللہ؟ یہ اللہ کے نور کی طاقت سے دیکھتا ہے، یہ جانتا ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو، تمہارے چہرے سے تمہارے احوال جانتا ہے. لیکن اب ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی. بے سوز ہے میں خانہ صوفی کی مے تاب. اب صوفیت بھی جو ہے عالم اس کو سمجھتے ہیں جو مدار، جو جتنا بڑا جاہل اتنا بڑا صوفی. ہمارے معاشرے میں صوفیت کی جو ظاہری طور پہ ڈیفینیشن یا تعریف ہے، جو جتنا بڑا جاہل وہ اتنا بڑا صوفی کہلاتا ہے. ہم کہتے ہیں، میں بھی کہہ دیتا ہوں اکثر، کوئی جا رہا ہو جس نے بال اتنے اتنے لمبے چھوڑے ہیں، دور سے بدبو آ رہی ہو، جس کو پتہ ہی نہ ہو بنیت دین علی النظافہ، اسلام کی بنیاد نظافت کے اوپر ہے، نفاست کے اوپر ہے، جس کو یہ نہیں پتہ اور بال چھوڑے ہوئے ہیں جناب، اس نے کڑے پہنے ہوئے ہیں اور حالات بگڑے پڑے ہیں اور تسبیحاں اتنی اتنی گلے میں پہنی ہوئی ہیں، کلمہ تک نہیں آتا. پھر انہوں نے کیا کیا؟ جو حقیقتاً بزرگان دین کی ان کو بھی بدنام کر کے رکھ دیا. لوگ جب بات کرتے ہیں تو تفریق نہیں کرتے اچھے اور برے میں، لوگ پھر سارے شعبے کو غلط کہہ دیتے ہیں. ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو خراب کر دیتی ہے. اب دیکھیں جو بھی بات کرے گا صوفیت کو، ہمارے سامنے تو یہ اس طرح کے صوفی ہیں نا، جو درباروں پہ جائیں تو آپ درباروں کے باہر جو حالات ہیں وہ دیکھیں. آپ کبھی شرم سے منہ چھپانا پڑ جاتا ہے. ہم کیسے کہیں کہ ہم والے سنت ہیں؟ ایسے چپ کر جانا پڑتا ہے وہاں پہ. کس طرح بتائیں کہ بھئی اسی سنی ہیں؟ یہ تو کام نہیں تھا یار. انہوں نے بدنام کر کے رکھ دیا. جو جتنا بڑا جاہل ہے وہ اتنا بڑا صوفی ہے. صحیح یہ بات کی تھی، اگرچہ 100 سال ہو چلا اس بات کو. ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی، بے سوز ہے میں خانہ صوفی کی مے تاب. بیدار ہوں دل جس کی فغاں سحری سے. آج فجر کے اندر لوگ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ وہ جس کی آواز پہ لوگ لبیک کہتے ہوئے مسجد کے اندر آ جاتے تھے، فجر میں بھی ایسے لگتا تھا جیسے جمعہ پڑھا جا رہا ہے. وجہ کیا تھی؟ اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہیں نایاب. جس نے دین پڑھ لیا وہ سمجھتا ہے وہی مسلمان. جس نے کسی شعبے کے اندر خصوصیت حاصل کر لی وہ سمجھتا ہے وہی شعبہ ٹھیک. طریقت اور صوفیت کو الگ کر دیا. پہلے کیا تھا سیاست اور دین الگ کی، اب الگ شعبہ. طریقت الگ ہے جی، اور مولوی الگ نے، پیر الگ نے. پیروں کو کلمہ نہیں آتا اور مولوی صاحب نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے، جس کو کنٹمپلیٹنگ یا مراقبہ یا اس کو اور کوئی لفظ دے لیں آپ، یہ کبھی نہیں کیا. کیونکہ اس کے اندر بھی وہ تاثیر والی کیفیت نہیں تھی نا. علم پڑھنے کے بعد مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. تو جب بھی علم پڑھنے کے بعد بات یہاں سے شروع ہوئی کہ علماء کی قدر کرنی چاہیے، لیکن جو علماء کہلوانے کے حقدار تھے مدت سے وہ درویش ہیں اس قوم میں نایاب، وہ نایاب ہو چکے ہیں. اچھا اس میں قصور کس کا ہے؟ اب ناراض ہونے کا حق سب کو ہے، ہو بھی سکتے ہیں. جس کے پاس عقل ہوتی ہے وہ اپنی رائے رکھتا ہے، اور رائے دلیل کی بنیاد پہ ہو تو اختلاف ہے، لیکن مخالفت کو ہم نہیں ٹھیک سمجھتے. مخالفت نہیں کرنی چاہیے. اختلاف اب سب کو ہوگا میری بات سے. بھائی
علماء نایاب ہو گئے ہیں اس کے اندر، یا جو ہیں وہ بے عمل ہو چکے ہیں، جو علم بھی رکھتے ہیں. اب دیکھ لیں 3 طبقے ہیں، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں 3 طبقے ہیں، آج جمعے پہ بھی شاید یہ بات کی. ایک طبقہ جس نے دین کی صوفیت کا لبادہ اوڑھا اور علم سے بے خبر ہو گیا. علم و باج فقر کماوے کافر مرے دیوانہ ہو. اس بات کو کبھی سمجھا ہے؟ علم و باج فقر کماوے کافر مرے دیوانہ ہو. امام صاحب کا قول ہے، جس نے علم حاصل کیا صوفیت کی طرف نہیں گیا زندیق ہو جاتا ہے، جس نے صوفیت کی طرف گیا علم نہیں حاصل کیا وہ فاسق ہو جاتا ہے. ہم نے تو لائنیں الگ کر دی نا، لیکن یہ لازم اور ملزوم تھی. اچھا جی، بات یہ ہے قصور کس کا ہے معاشرے میں؟ یہ چیز نایاب ہونے کا قصور کس کا ہے؟ قصور میں اگر غلط نہ ہوں تو قصور آپ لوگوں کا ہے. جو مجھے سننے آ گئے ہیں قصور آپ لوگوں کا ہے، یہ جو نہیں سننے ہیں قصور ان لوگوں کا ہے. اگر میں بھی عوام میں بیٹھا ہوں تو میرا بھی قصور ہے. گھر کے اندر ذرا دیکھنا، جس نے دنیا کی امامت کرنے کے شعبے میں آنا تھا، جس نے دنیا کی امامت کرنے کے شعبے میں آنا تھا، وہاں پہ ہم گھر کا پھتو داخل کرواتے ہیں. گھر کا نالائق بچہ ہم اس شعبے میں دیتے ہیں. پھر اقبال نے صحیح کہا نا، قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام. ان تسی آپ دسو، جو بیچارہ 5ویں پاس نہیں کر سکا اس کو مدرسے بھیج دیا، قرآن بھی یاد نہ ہو سکا اس کو، چلو جی قرآن پڑھتے لیندن، آؤ جی امامت کراؤ ساڈے. جب وہ امامت کروائے گا اس نے پھر مسائل آپ کو کیا بتانے ہیں؟ بتائیں. جس کا سارا زندگی کا مقصد ہی ایک مصلے پہ آ کے 5 نمازیں پڑھانا ہو، اس نے لوگوں کی یا قوموں کی امامت کیا کرنی تھی؟ بات بڑی کڑوی ہے. یقین کریں اس کے اوپر آپ نے باہر جا کے نا تبصرہ کریں گے میرے اوپر، اگر میرے سے اختلاف ہوا تو. لیکن اگر آپ متفق ہوئے نا اس بات سے تو آپ کہیں گے کہ یار حقیقت ایسا ہی ہے، ہم نے اسلام کو جو دیا ہے نا وہ اپنے نالائق بچے دیے ہیں. جبکہ اس شعبے کو خاص ضرورت تھی کہ اس شعبے کے اندر لائق ترین بچے بھیجے جاتے اور وہ پروان چڑھتے، وہ قوموں کی امامت کرتے، وہ سیاست کو سمجھتے.